ذخیرہ اندوزی ایک لعنت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ حکومت نے اس ذخیرہ اندوزی کی لعنت کو کنٹرول کرنے کے لیے آرڈیننس کی تیاری کی، جس پر صدر نے دستخط کر کے اس کی منظوری بھی دے دی۔ آرڈیننس کے مطابق ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو 3 سال قید، ٹرائل، ذخیرہ کی گئی اشیاء کی مالیت کا نصف حصہ جرمانہ کیا جائے گا اور اس کا مال بھی ضبط ہوگا۔ آرڈیننس منظور ہو گیا ہے، اب اس ذخیرہ اندوزی کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی ضرورت ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ لعنت کیوں رجحان پکڑ رہی ہے؟ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے قوانین پہلے بھی موجود ہیں، ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ذمہ دار کون ہے؟ اس حوالے سے ایک بات کا ذکر کر دیا جائے کہ یہاں بات کرنا تو آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل۔ یہ وقت ہے گندم کی کٹائی کا، اور اس آرڈیننس کے مطابق کسان کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ ملنا چاہیے۔ ذخیرہ اندوزی کی لعنت بہت پرانی ہے، اور روایت یہی ہے کہ کسان کو اصل محنت کا کچھ نہیں ملتا، مڈل مین لوٹ کر نکل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ انتظامی مشینری کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ حکومت مثبت اقدامات کرے تو نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ذخیرہ اندوزی مڈل مین، دکاندار سب ہی کرتے ہیں اور بچ کر نکل بھی جاتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز پکڑے جائیں تو کسان کو اس کی محنت کا معاوضہ بھی مل جائے گا اور اس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کچھ دن پہلے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جو اجلاس منعقد کیا گیا تھا، اس میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ذخیرہ اندوزوں کو سامنے لانے کے لیے خفیہ اداروں کی بھی مدد لی جائے گی۔ کیا عمران خان اس آرڈیننس کے بعد بھی ذخیرہ اندوزی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے خفیہ اداروں کی مدد لیں گے؟ کیا اس سال کسان کو اس کی محنت کا پورا پھل مل سکے گا؟ کیا ذخیرہ اندوزی کی لعنت عمران حکومت ختم کر سکے گی؟ ابن سلطان، گلوبل کرنٹ نیوز۔